ایک مریض آیا اور ٹانگ اس کی اب بالکل گل چکی تھی۔ پوچھا گیا ہاں جی کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جی بس چوٹ لگی تھی۔ اس وقت تک اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو شوگر ہے، بس چوٹ لگی تھی، چھالا سا بنا، وہاں لوکل حکیموں سے دوائی لیتے رہ گئے اور پٹی ہم نے کرائی رکھی، لیکن کوئی فرق نہ پڑا، اور پھر بھی ڈاکٹر کے پاس نہ آئے، پھر بھی جو لوکل کویکس ہیں ان سے علاج کراتے رہے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ بالکل گل چکا ہے، پاؤں جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو مریض جو اس کمپلین کے ساتھ آیا تھا، پھر ہم نے اس سے پوچھا ہاں جی پہلے کوئی شوگر کی علامات، جب اس کی ہسٹری لینی شروع کی تو اس نے بتایا ہاں جی پہلے یوں ہوتا تھا کہ پیاس کافی زیادہ لگتی تھی اور پیشاب بار بار آتا تھا اور پاؤں میں جلن ہوتی تھی، لیکن اس نے اس ٹائم وہ جو علامات تھی ان کو لفٹ نہیں کرائی۔ اگر وقت پر ان علامات کا اس مریض کو پتہ ہوتا اور وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا اور اس وقت شوگر کے مرض کی تشخیص ہو جاتی تو یہ نوبت نہ آتی کہ اس کا پاؤں جو کہ اب اس حد تک گل چکا تھا کہ اس کو پھر کاٹنا ہی پڑا۔ تو ایسے بہت سارے مریض آتے ہیں، بہت مریض ایسے آتے ہیں جن کے پاؤں سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، جن کی آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، جن کو دل کے مسائل لاحق ہو چکے ہیں، جن کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر وقت پر شوگر کے مسئلے کو پکڑ لیا جائے، شوگر کے مسئلے کی تشخیص کر لی جائے اور وقت پر ہی اس کا علاج شروع کر دیا جائے تو یہ جو سیریس اس کے مسائل ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں یہ شوگر کے مسئلے کے بارے میں، جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ پہلے یوں سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ ترقی یافتہ ممالک کی بیماری ہے، لیکن اب اگر ہم اپنے ہاں دیکھیں تو شوگر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ اگر وقت پر تشخیص نہ ہو تو مختلف بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، دماغ یعنی کہ فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، گردے متاثر ہو سکتے ہیں، اور جو ہماری جسم کی باریک نسیں ہوتی ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، جو ہمارے ہاضمے کا نظام ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، کچھ مردانہ مسائل ہیں وہ اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری بیماریاں شوگر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ شوگر ایک ایسا مرض ہے جو کہ اپنی علامات ظاہر کرتا ہے۔ جب شوگر انسان کو ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ علامات آ رہی ہوتی ہیں، لیکن لوگ ان کو اگنور کرتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے، یہ شاید ویسے ہی ہمیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا، یہ شوگر نہیں ہو سکتی یا یہ کوئی اور بیماری نہیں ہو سکتی، حالانکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو پیاس زیادہ لگنی شروع ہو گئی ہے، یا ان کو بار بار پیشاب آ رہا ہے، یا اور بھی جو اس کی علامات ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن وہ ان کو اگنور کرتے ہیں یہاں تک کہ جو سیریس مسائل ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، دل کے مریض، تو دل کے اٹیک کے ساتھ جب آتے ہیں تو اس وقت کوئی رسک فیکٹر نہیں مل رہا ہوتا، اس وقت کوئی اس کی وجہ نہیں مل رہی ہوتی کہ یار پتہ نہیں اس کو کیا وجہ ہوگی، لیکن جب ان کی شوگر ٹیسٹ کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ان کو تو شوگر ہے اور پتہ نہیں کب سے ہے، اب آ کر تشخیص ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ چھپ کے اپنا وار کرتی ہے، اور جب سامنے آتی ہے تو اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا نا کہ یہ ہے کیا، شوگر ہوتی کیسی ہے، اور اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے۔ یہ بالکل میں بیسک لیول کی باتیں کروں گا، کوئی ہائی فائی باتیں نہیں کر رہا، بالکل بیسک لیول کی باتیں کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور آپ لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہو۔ تو سب سے پہلے تو شوگر کی دو ٹائپس ہیں، یعنی کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 1 جو ڈائبٹیز ہے وہ عموماً زیادہ تر یعنی کہ وہ جوان لوگوں میں ہوتی ہے، یعنی کہ جو 40 سال کے کم عمر کے ہوتے ہیں، لیکن یہ بوڑھوں میں بھی ہو سکتی ہے،
اور ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہے وہ زیادہ تر بوڑھوں میں یعنی کہ 40 سال سے جو اوپر ہے ان میں ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں جو اس کی ٹائپس ہیں یہ انٹرچینجیبل ہیں، یعنی کہ جوانوں میں ٹائپ 2 بھی ہو سکتی ہے اور بوڑھوں میں ٹائپ 1 بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شوگر ہوتی کیوں ہے، اور جب شوگر ہوتی ہے تو جسم میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمارے جسم میں ایک ہارمون اس کو کہنا چاہیے کہ انسولین ہوتا ہے۔ ہمارا جو لبلبا ہے یعنی کہ پینکریاس جو کہ ہمارا جو لیور ہے اس کے نیچے پڑا ہوا ہے، تو اس کے ایک خلی ہیں جن کو ہم بیٹا سیل کہتے ہیں، تو ان خلیوں سے انسولین نکلتی ہے، اور انسولین جب خون میں شامل ہوتی ہے تو اس کے سب سے اہم رول یہ ہوتا ہے کہ یہ جسم میں جو شوگر ہے اس کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں آٹومیٹیکلی شوگر کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یا جب ہم کوئی میٹھی چیز کھائیں یا کچھ بھی کھائیں تو شوگر کی جو مقدار ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انسولین ہے وہ ہمارے جسم میں نیچرل طور پر موجود ہے، اور جو اضافی شوگر ہوتی ہے وہ اس کو جو ہمارے جسم کے خلیے ہیں ان کے اندر بھیج دیتی ہے، اور اس طرح سے شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہتی ہے۔ اب جس انسان کو شوگر ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو پینکریاس یعنی کہ جو لبلبا ہے وہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے۔ نمبر 2 پہ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ انسولین تو موجود ہے جسم کے اندر، لیکن وہ خلیوں پہ کام نہیں کر پا رہی، یعنی کہ جن خلیوں پہ اس نے کام کرنا ہے اور اس کے کام کی وجہ سے جو شوگر کنٹرول ہونی تھی ان خلیوں پہ وہ کام نہیں کر پا رہی، اور اس کی وجہ سے انسولین کے ہوتے ہوئے بھی جو شوگر کی مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یعنی کہ انسولین کا خلیوں پہ نہ کام کرنا یہ موٹاپے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں تک ہم نے بات کر لی کہ شوگر کی ٹائپس یعنی کہ قسمیں کون کون سی ہیں، اور شوگر ہوتی کیوں ہے، اور انسولین کا ہمارے جسم میں کیا فنکشن ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ شوگر کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کی علامات کی بیس پر ہی شوگر کی تشخیص ہوتی ہے، اور اگر وہ علامات ذہن میں ہوں تو ظاہری بات ہے جس کو پتہ ہوگا کہ شوگر کی یہ علامات ہیں، اگر اس میں وہ ظاہر ہوتی ہیں تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو شوگر ہو رہی ہے تو اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب پیاس بہت زیادہ لگتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ پانی زیادہ پیتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو پیشاب ہے وہ کافی زیادہ آتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر بھی کافی دفعہ مریض پیشاب کے لیے جاتا ہے۔ اور تیسری اہم ترین جو اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ بھوک کا زیادہ لگنا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مریض کو بھوک زیادہ لگ رہی ہو، لیکن اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اچانک سے بہت زیادہ بھوک لگنی شروع ہو گئی ہے، پہلے وہ نارمل کھاتا تھا لیکن اب اس نے اچانک سے زیادہ کھانا شروع کر دیا ہے، تو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ کہیں اس کو شوگر تو نہیں۔ اچھا، ایک اور علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاؤں میں جلن کا ہونا، پاؤں میں سنسناہٹ سے ہونا، پاؤں کا سن ہو جانا، یہ بھی اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ مریض کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، مریض کے پاؤں میں جلن ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اتنے سن ہو جاتے ہیں کہ اگر مریض جا رہا ہو اس کا جوتا اتر جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، اس حد تک بھی مریض کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ بینائی کا ایفیکٹ ہونا، یعنی کہ جو بینائی ہے، شوگر آنکھوں کی جو باریک نالیاں ہیں ان کو متاثر کرتی ہے، تو مریض کی جو بینائی ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ خوراک کا ہضم نہ ہونا، نظام جو انہضام ہے یعنی کہ جو جس سسٹم سے گزر کر ہماری خوراک ہضم ہوتی ہے وہ سسٹم افیکٹ ہو جاتا ہے، وہ سسٹم متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خوراک ہضم نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ مردانہ کمزوری بھی مریضوں میں سامنے آ سکتی ہے۔ تو یہ کچھ اہم اس کی علامتیں ہیں، یعنی کہ پیاس کا زیادہ لگنا، نمبر 2 پہ مریض کو پیشاب زیادہ آنا، نمبر 3 پہ بھوک کا زیادہ لگنا، نمبر 4 پہ خوراک کا ہضم نہ ہونا، نمبر 5 پہ جو پاؤں ہیں ان میں جلن ہونا یا پاؤں کا سن ہو جانا، نمبر 6 پہ
بینائی کا متاثر ہو جانا۔ تو یہ 5-6 اس کی موٹی موٹی علامتیں۔ ہاں ایک اور علامت بھی ہے کہ مریض کا وزن کم ہو جانا یا مریض کا وزن بڑھ جانا، دونوں صورتیں سامنے آ سکتی ہیں کہ مریض کا وزن کم بھی ہو سکتا ہے اور مریض کا وزن زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کی ایک اہم علامت ہے۔ تو یہ کچھ علامتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بھی علامت کسی میں آ رہی ہے تو اس کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو انتہائی سادہ لفظوں میں میں نے کوشش کی ہے کہ شوگر کے بارے میں جو معلومات ہیں ان کو آپ تک پہنچایا جا سکے۔ تو یہ جو معلومات ہیں ان کو آپ دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ شوگر کے بارے میں ایک اویئرنیس پیدا ہو جائے اور شوگر کی جو کمپلیکیشن ہے جو کہ انتہائی سیریس کمپلیکیشن ہے ان سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ۔